یہ اس سفر کی کہانی ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ اس قافلے کی کہانی ہے جو ظاہری طور پر کمزور تھا لیکن حق پر تھا۔ یہ اس انسان کی کہانی ہے جس نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہونے کی کہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد اسلامی دنیا بدل چکی تھی۔ مدینہ کی وہ گلیاں جہاں کبھی قرآن کی آواز گونجتی تھی اب سیاست کی سرگوشیوں سے بھر چکی تھیں۔ ان لوگوں کے دل بدل رہے تھے۔ اقتدار تقوی پر غالب آنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن شام کے محل میں ایک خبر گونجی۔ معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو چکا تھا اور اب اقتدار اس شخص کے ہاتھ میں آنے والا تھا جس کا نام تھا یزید۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یزید کی بیعت لینے کے لیے فوراً خطوط روانہ کیے گئے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو سختی کی جائے۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، الکامل ابن عسیر اور شیعہ و سنی مراجع میں مختلف انداز سے نقل ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا، مدینہ خاموش تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے گھر کے باہر قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ولید کا قاصد آیا اور پیغام دیا۔ امیر آپ کو فوراً دربار میں بلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً محسوس کر لیا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور چند بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور فرمایا، اگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ مدینہ کی رات خاموش تھی لیکن تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ولید کے دربار میں روشنی کم تھی۔ فضا میں خوف تھا۔ مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام اندر داخل ہوئے، وقار، سکون اور جلال کے ساتھ۔ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر سنائی، پھر کہا، یزید کے لیے بیعت کیجیے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی کھا گئی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ صرف انکار نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان لکیر تھی۔ مروان فوراً غصے میں آ گیا۔ اس نے ولید سے کہا، اگر ابھی بیعت نہ لے سکو تو انہیں جانے نہ دو۔ فضا کشیدہ ہو گئی، تلواروں کے دستوں پر ہاتھ جانے لگے۔ اسی لمحے باہر کھڑے حضرت عباس علیہ السلام نے اندر کی آوازیں سنی، اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی ہاشم کے جوان فوراً دربار کے دروازے کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس علیہ السلام جلال کے ساتھ آگے آئے۔ فضا بدل گئی۔ امام حسین علیہ السلام دربار سے باہر تشریف لائے، لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ مدینہ اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ اسی رات امام حسین علیہ السلام رسول اللہ زوت کے روضے پر حاضر ہوئے۔ مدینہ خاموش تھا۔ چاندنی مسجد نبوی کے صحن پر پھیلی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگے۔ یا جدہ، آپ کی امت بدل گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام نے طویل دعا کی اور پھر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین، تم جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ صبح ہوئی لیکن مدینہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب خاموش رہنا حق کو خاموش کر دینے کے برابر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ شیعہ و سنی مراجع کے ساتھ ساتھ متعدد تاریخی کتب میں یہ مضمون نقل ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی،
یہ قربانی کے سفر کا آغاز تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، اہل بیت تیاری کر رہے تھے، بچے، خواتین، جوان سب جانتے تھے کہ یہ سفر عام سفر نہیں۔ مدینہ کی گلیاں دیکھ رہی تھیں کہ رسول اللہ طاق کا نواسا اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ رہا ہے۔ کئی لوگ رو رہے تھے، کئی دل خوف زدہ تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر سکون۔ پھر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ صحرا کی ہوائیں چل رہی تھیں، اونٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور تاریخ ان قدموں کو یاد کر رہی تھی۔ کیا امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کریں گے؟ لیکن جواب واضح تھا۔ امام حسین علیہ السلام ظلم کے سامنے خاموش ہونے والے نہیں تھے۔ اسی دوران کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں خطوط۔ لوگ لکھ رہے تھے، اے فرزند رسول، ہمارے پاس آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ کوفہ کی تاریخ بدلتے ہوئے وعدوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ حق کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے اپنے نمائندے کو کوفہ بھیجا جائے، اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے انتخاب ہوا حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا۔ حضرت مسلم ابن عقیل وفاداری، شجاعت اور ایمان کا نام تھے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی بھی۔ روانگی سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو گلے لگایا۔ فضا میں عجیب خاموشی تھی، جیسے آنے والے دنوں کا درد ہوا میں محسوس ہو رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مسلم، کوفہ جاؤ، لوگوں کے حالات دیکھو، اگر وہ اپنے وعدوں پر قائم ہوں تو مجھے اطلاع دینا۔ حضرت مسلم نے سر جھکا دیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ شہادت کے راستے کا آغاز تھا۔ رات آہستہ آہستہ مکہ پر اتر رہی تھی، کعبہ خاموش کھڑا تھا، لیکن تاریخ جانتی تھی کہ اب ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور دوسری طرف کوفہ کے لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے انتظار میں تھے۔